اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ 250 سالہ انسان کے عنوان سے آج ہماری 5ویں نشست۔ حسب معمول اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ ابی جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ باب کا نام ہے مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ سہل ابن عقبہ مولا سے نقل فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا ان المومن لترد علیہ الحاجۃ لاخیہ، ایک مومن کے پاس اپنے بھائی کی کوئی مشکل آتی ہے، فلا تکون عندہ، لیکن اس کے پاس وہ اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ جس سے وہ اس مشکل کو پورا کر سکے، فیہتم بہا قلبہ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اندر یہ ہمت کرتا ہے اور دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کی مشکل کو حل کرے، فَيُدْخِلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحَمِّهِ الْجَنَّةِ، تو خداوند متعال فقط اس ارادہ کرنے کی وجہ سے کہ اس نے اپنے دل میں یہ مصمم ارادہ کیا اور اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اس کی مشکل کو پورا کرے، اس مشکل کی سنگینی کو خود محسوس کیا اور یہ اس کے لیے ایک ارادے کی صورت میں ایک ایسی چیز کی جو اس سے اس کا دل وابستہ ہے، اس کے دل میں ہمیشہ اس کی پریشانی موجود ہے کہ یہ مشکل حل ہونی چاہیے، صرف اس قلب کے اندر جو تغییر یعنی جو تبدیلی پیش آتی ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو اس طریقے سے وہ اس کا ذہن اس میں مشغول ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے، صرف اس کی بنیاد پر خداوند عالم بقطع نظر اس سے کہ وہ مشکل حل کر پاتا ہے یا نہیں، خدا اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر پیغمبر کی زندگی کو بطور مقدمہ دیکھا تھا اور ایک اس پہ طائرانہ نظر ڈالی تھی، اور پھر ہم امامت کے باب کی طرف آئے تھے۔ آج سے ہم مستقل طور پر امامت کے باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ یہاں تک اگر میں بیان کر دوں تو شاید مفید ہو، وہ یہ کہ ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ 250 سالہ انسان ایک انسان نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کو ایک فرد واحد کے طور پر دیکھنا ہے۔ فرد واحد اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اپنی پوری زندگی ایک ہدف اور ایک سمت میں جد و جہد کرتے رہے، اور وہ ہدف واحد کہ جس نے ان کو ایک انسان کی صورت میں ہمارے سامنے متجسم کیا، وہ ہدف عبارت ہے حکومت الہی یا بے عبارت دیگر حکومت علوی کا قیام، کیونکہ نبوت کے اور بعثت کے جو اہداف ہیں وہ اس الہی حکومت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امامت یعنی معاشرے کی رہبری کا سب سے بہترین طریقہ کار۔ امام تشیع کے نزدیک صرف سیاسی یعنی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ساتھ امام وہ ہستی ہے کہ جس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ دین کے معارف کو بھی سب سے زیادہ جاننے والا وہی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کی اور فرد کی تربیت اور روح کی تہذیب، اس کی ذمہ داری بھی بدرجہ اولیٰ سب سے پہلے خود امام کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ امامت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت ہی وسیع ہیں، اسی لیے ہم یہ قائل ہیں کہ امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے بعد نبوت بمعنی ہے پیغمبر اکرم کے بعد امامت بمعنی خاص، کیونکہ ایک اگر نگاہ سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم بھی امام ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، لیکن امامت بمعنی خاص یعنی 12 امام پیغمبر کی جانشینی میں۔ امامت کا دورہ ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کی رحلت کے بعد 11 یعنی 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے
اور یہ 260 ہجری یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک یہ دور چلتا ہے، کہ جس کے اندر ہمیں ظاہری طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ایکٹیویٹیز، ان کی جد و جہد نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ جد و جہد ہے اس کے انداز مختلف ہے۔ اس پورے دور کو، امامت کے دور کو اگر ہم چاہیں تو 4 بڑے حصوں کے اندر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس کو ہم خاموشی یا مدد کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ 4 دور اس حوالے سے تقسیم کیے گئے ہیں کہ ان چاروں دوروں میں حکومت وقت کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی پالیسی مختلف ہے۔ البتہ ہر دور کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بالکل ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ رد عمل نظر آتا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اوورال کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہم 4 بڑے دوروں کے اندر اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ یہ خاموشی اور مدد کا دور وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی رحلت سے شروع ہوتا ہے اور امیر المومنین کی خلافت تک چلتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام اس کلیم کے باوجود کہ امام اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ خلافت پہ سب سے زیادہ حق امام کا ہے، لیکن امام عملی طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جو حکومت کو برطرف کرنے کے لیے ہو۔ خود امام فرماتے ہیں کہ فَامْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، کہ میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یعنی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ پلٹ رہے ہیں، اپنے دین سے پلٹ رہے ہیں۔ یدعون الی محق الدین محمد، اور دشمن جو ہیں وہ پیغمبر کے دین کی نابودی کی طرف بلا رہے ہیں۔ فخشیت ان لم انصر الاسلام واہلہ ان ارى فیہ سلما او حجما، جب میں نے ایسے دیکھا تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین نابود ہو جائے، اور اگر میں نے دین کی یعنی اسلام کی اور اس کے اہل کی نصرت نہیں کی تو ممکن ہے کہ اسلام کے اندر ایسی ویرانی یا ایسا رخنہ پیش آ جائے کہ جس کی مصیبت یعنی تکون المصیبت بہ علیہ اعظم من فوت ولایتکم، کہ جس کی مصیبت اس سے کہیں بڑی ہے کہ یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ فنحست فی تلک الاحداث، پس میں نے جو ہے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مختلف وقتوں کے اندر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کو مشورے دے رہے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے میں مدد دے رہے ہیں، لیکن کسی ایک لمحے کے لیے بھی امام نے اپنے اس دعوے سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یہ حکومت میرا حق ہے۔ دوسرا دورہ وہ ہے جو دورہ حکومت اور قدرت ہے، یعنی امیر المومنین کی حکومت کے 4 سال اور 9 مہینے اور امام حسن علیہ السلام کی چند مہینے کی حکومت۔ یہ اسلامی حکومت کے درخشندہ ترین سال ہیں۔ یہ حکومت کا ایک ایسا جاویدانہ نمونہ یا ماڈل پیش کیا کہ جو ہمیشہ تاریخ کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید کا سبب ہے، یہ حکومت الہی اور حکومت علوی یعنی یہ، اور یہ وہی حکومت ہے کہ ہمارے باقی امام اسی کی طرف بلاتے رہے اور ہمیشہ سے خاص طور پہ شیعہ دوسری حکومتوں کا موازنہ اسی حکومت کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک بہت اہم درس اور تجربہ ہے اس بات کا کہ اگر ایک امام یا الہی رہبر ایسے معاشرے میں آتا ہے کہ جو معاشرہ تربیت یافتہ نہیں ہے یا پھر انحراف کا شکار ہو چکا ہے، تو اس رہبر الہی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا دور امام حسن کی صلح سے لے کر امام حسین کی شہادت تک کا دور ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکنگ اور انڈر گراؤنڈ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ البتہ یہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ ابھی کمپلیٹلی انڈر گراؤنڈ نہیں ہے جس طریقے سے باقی ائمہ کے زمانے میں ہمیں نظر آتی ہے۔
انڈر گراؤنڈ موومنٹ اسی ہدف کے لیے، یعنی اپنے مناسب وقت پر حکومت کو اہل بیت علیہم السلام کی طرف پلٹانا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ظاہری کیلکولیشن، یعنی ظاہری حالات اس طریقے کے ہیں کہ امام اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک مختصر دور میں یہ حکومت واپس اپنے محور کی طرف پلٹ آئے گی، اور وہ وقت، وہ مناسب وقت وہ ہے معاویہ کے بعد کا وقت. اسی لیے یہاں پر ہم اس جگہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرگل ہے، پولیٹیکل اسٹرگل، جس کا اورینٹیشن شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم اس لیے کہ حالات کے مطابق اس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم کے اندر یہ ہدف حاصل ہو جائے گا. چوتھا دورہ وہی کہ جس کے اندر اسی روش کو، یعنی اسی انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکنگ اور جو ہم نے باتیں بیان کی، اسی موومنٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن اب حالات اس قسم کے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں اس ہدف کو پورا ہونا ممکن نہیں. اگر ہم اس پورے دورہ امامت کو دیکھیں تو ہمیں ایک چیز اس کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ ہے آئیڈیولوجیکل فرنٹ کے اوپر قطعی کامیابی، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. قطعی کامیابی سے کیا مراد ہے؟ اس فرنٹ پہ اسے مراد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے سامنے تشیع ایک اسکول آف تھاٹ، ایک مکتب کے طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، جس کی حدود، جس کی باؤنڈریز واضح ہیں، جس کا کلیم واضح ہے، جس کی تعلیمات واضح ہیں. اس پورے دور کے اندر جو دشمنوں کی کوشش رہی وہ یہ کہ تشیع کو مٹا دیں، تشیع کے چہرے کو مسخ کر دیں، تاکہ جو اس کا حقیقی چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی کوششوں کی وجہ سے تشیع کا، شیعت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آج پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی روح بخش تعلیمات آج بھی آزادی چاہنے والے، حریت پسند لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں. اس پورے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کئی دفعہ اپنے اصل ہدف کے نزدیک ہوئے، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہدف حاصل ہو جائے گا. انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس سلسلے میں جو احادیث ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ہر دفعہ جیسے ہی اس الٹیمیٹ اور فائنل وکٹری کے نزدیک ہونے لگتے تھے تو کوئی ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا. اور عام طور سے یہ سب سے بڑی رکاوٹ یعنی اس موومنٹ کے قلب، یعنی اس کے ہارٹ، یعنی امام کی ذات کے اوپر حملہ اور امام کی شہادت ہے. اس مختصر جائزے کے بعد ہم وارد ہوتے ہیں امام علی علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا دورہ امامت یعنی وہ دورہ سکوت یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں خود امام کی زندگی اس دورے سے پہلے. مولا کائنات کی زندگی قدم قدم، لمحہ لمحہ ہمارے لیے درس ہے. امام کی زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ ہمیں چیز روشن نظر آتی ہے اس میں سے ایک تقوی الہی، یعنی خوف خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر جاننا، اخلاص، فداکاری اور عدالت کے لیے جد و جہد ہے. صرف ایک واقعے کی طرف میں یہاں پر صرف اشارہ کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور جو امامت کا وہ دور کہ جس کو ہم نے دور کو تعبیر کیا ہے خاموشی اور مدد کے دور سے، اس کی طرف آئیں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی زندگی میں، اگر ہم مکے کی زندگی کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا کائنات ہیں. اور اس دور میں کہ جس وقت پیغمبر کے حامی موجود نہیں ہیں، پیغمبر نے ابھی اپنی پیغام کو پہنچانا شروع کیا ہے اور وہاں کے لوگ مخالف ہیں، اس دور میں اگر کوئی پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور آپ کی اس تحریک میں، اس موومنٹ میں آپ کا ساتھی بنتا ہے تو یہ خود اپنی جگہ بہت زیادہ ایثار طلب کرتا ہے، یہ فعل. کیوں؟ کیونکہ
اس دور میں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے سویلائز نہیں ہیں کہ کوئی بھی اگر نیا مکتب سامنے آتا ہے، اور خاص طور پہ وہ مکتب کہ جو ان کے طور طریقوں کو، ان کے مذہب کو، ان کی ہر چیز کو چیلنج کرتا ہو، تو وہ اس کو آسانی سے برداشت کر لیں گے۔ طرح طرح کی مشکلات کو پیغمبر کے لیے ایجاد کرنا، اور ان تمام مشکلات میں امام پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں ان کو جھیلنے میں۔ لیکن یہ مکے کا انتہائی سخت دور جب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور وہ دور ہے مدینے کا دور۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہجرت، کہ جہاں سے مکے کی زندگی کا اختتام اور مدینے کی زندگی کی ابتدا ہے۔ اگرچہ یہ ہجرت جو ہے وہ کفار کے اس پلان کی وجہ سے ہے، کفار نے جو مکے کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اس سے بچنے کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کا جو پریشر ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ہجرت ہے، یعنی ایک خاص حالات کے اندر، ایک خاص سختی کے اندر یہ ہجرت کی جا رہی ہے، اور وہ سخت حالات باعث بنے ہیں کہ پیغمبر مکے کو ترک کر کے مدینے کی طرف تشریف لے جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی روشن ہے کہ اب مدینے کا جو دور ہے وہ ایک درخشاں دور ہے، اس کے اندر کمپیریٹیولی زیادہ آسانیاں اور راحت ہے۔ اس پورے دور کو کہ مکے کے سخت ترین دور کو گزار کے جب آسانی کی طرف جا رہے ہیں، اب یہاں پر ضروری ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم تشریف لے جائیں تو کوئی ان کے بستر پر موجود ہو۔ یہاں پر پیغمبر اکرم مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں، اور مولا اس امر کو قبول فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ پر اس بستر پر سو جائے۔ یعنی آپ اگر اس پر ذرا سا غور کریں تو یہ کوئی عام فداکاری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی فداکاری ہے کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تمام تر مشکلات میں جو شخص شامل رہا ہے، ان مشکلات کے جب ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے تو عام طور سے ایسا شخص سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ چونکہ میں ان تمام مشکلات کے اندر شریک تھا اس لیے آسانیوں میں بھی میرا حق زیادہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس مولا یہاں پر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ میں یہاں پر اپنی جان کو آپ کی جان پر نچھاور کروں۔ اسی لیے خدا نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ قربانی فقط وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں خدا سے بڑھ کر، خدا کے راستے میں فداکاری، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز اہمیت نہ رکھتی ہو۔ یہی اخلاص اور فداکاری جو ہمیں مولا کائنات کی زندگی میں نظر آتی ہے، یہی باعث بنتی ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد جب آپ کی زندگی کا انتہائی سخت اور کڑوا دور شروع ہوتا ہے، اس میں آپ وہ عظیم قربانی دے سکیں اور اس ایثار کا مظاہرہ کر سکیں کہ جو آپ کے لیے انتہائی سخت ہے لیکن اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ نے خود فرمایا، ہم نے بیان کیا کہ مولانا نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں اسلام کی مدد نہیں کروں تو اسلام کے اندر ایک ایسا رخنہ پیش آ جائے گا، ایسی تباہی اور ویرانی پیش آئے گی کہ جس کا غم، جس کی مصیبت میرے لیے اس سے زیادہ ہے کہ میرے اس حق کو مجھ سے چھین لیا جائے۔ ناظرین، 250 سالہ انسان کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ امامت کو ایک کلی نگاہ سے 4 دوروں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہ جس کے اندر پہلا دور جو ہے وہ سکوت اور ہمکاری کا دور ہے۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں اور امام کو آپ کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں امام کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یاد دلائیں کہ پیغمبر نے کسے نصب کیا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس راستے میں عظیم قربانی پیش کرتی ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آمادہ نہیں ہیں کہ آپ کو آپ کا حق دیں تو پھر آپ کنارہ کشی اختیار فرماتے ہیں اور
ایثار اور قربانی کے اس عظیم شاہکار کو وجود میں لاتے ہیں۔ یہاں پر میں دوبارہ اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ اس وقت جب عمومی طور پر لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، امام کوشش نہیں کرتے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے اس حق کو حاصل کریں، کیونکہ حکومت الہی کے جو نبوت اور رسالت کے اہداف یعنی اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ناگزیر ہے، جس کے بغیر وہ آبجیکٹیوز وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکتے، وہ ہر راستے سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت مطلوب ہے کہ جب لوگوں کا شعور اور فہم اس سطح تک بڑھ جائے کہ وہ آئیں اور خود اس حکومت الہی کو طلب کریں۔ اب بتائیے کہ کتنے لوگ ہوں کیا ہیں یہاں پر بھی سمپل میجورٹی ملا کے کہ 51% لوگ چاہتے ہوں، یہ پورا ایک مکمل اپنے اندر ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے کہ جو فی الحال یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ جو چیز یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے چاہے کو ہو یا چاہے جس کے ذریعے دھوکہ دھڑی ہو، اس طریقے سے اس حکومت کو حاصل کرنا مطلوب نہیں۔ اس کے ایک اہم ستون یہ ہے کہ لوگ خود اس حکومت کو طلب کریں۔ جب مولا دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کا حق دینے کے لیے راضی نہیں ہیں آپ کو، تو پھر آپ کنارہ کشی فرماتے ہیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ لقد علمتم انی احق الناس بہا من غیری، فرماتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو انی میں احق الناس بہا من غیری، کہ میں خلافت کے نزدیک دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، زیادہ سزاوار ہوں خلافت کا۔ وَوَاللَّهِ لَأُسَلِّمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، لیکن میں کوئی اقدام نہیں کروں گا جب تک مسلمین کے امور اپنے مدار کے اوپر، اپنے راستے کے اوپر موجود ہے، اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ولی خدا کا حاکم نہ ہونا یقیناً یہ انحراف ہے، لیکن ہر انحراف ایک طرح کا نہیں ہے، اگرچہ اس انحراف کو دور کرنے کی کوشش لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اپنے مناسب وقت اور مناسب مقدمات کے ساتھ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر امام ایک معترض کی حیثیت میں سامنے ہے۔ معترض یعنی امام اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ مسند خلافت میرا حق ہے، یعنی امام کا اعتراض، امام کا کلیم یہ سب کے سامنے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور امام نے کبھی بھی اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود امام کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے کہ جو حکومت کو گرانے کے لیے ہو۔ اس لیے لوگ جانتے ہیں کہ امام معترض ہیں، لیکن امام سے کسی قسم کے خطرے کا احساس نہیں کرتے۔ یہ جو دور ہے یہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد خلافت اور قدرت کا دور شروع ہوتا ہے۔ لوگ امام کی طرف بڑی تعداد میں جوخ در جوخ، گروہ در گروہ امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، امام سے اصرار کرتے ہیں کہ آپ اس خلافت کو قبول فرمائیں۔ امام شروع میں تحمل کرتے ہیں، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ اب جو انحراف پیش آ چکا ہے اور لوگ جن چیزوں کی عادت کر چکے ہیں اس کے برخلاف اسے دوبارہ اسی راستے پر کہ جس پر پیغمبر اکرم نے اسے ڈالا تھا اسے پلٹانا آسان نہیں ہوگا، اور لوگ اسے آسانی سے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے امام شروع میں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ۔ جب لوگوں کا اصرار زیادہ بڑھتا ہے تو امام یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، تم اگر اصرار کر رہے ہو کہ میں اس چیز کو قبول کروں تو اس بات کو بھی جان لو کہ پھر میں تم لوگوں کو اس طرح سے چلاؤں گا اور اس طریقے سے میں اسلامی معاشرے کی مدیریت، اس کی مینجمنٹ کروں گا کہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ امام کے اس مختصر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 4 سال اور 9 مہینے کے دور میں 3 جنگیں ہیں، کہ جس کو خود امام فرماتے ہیں کہ ناکثین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگیں۔ وہ اسپرٹ جو ہمیں اس پورے دور پر اور ان جنگوں کے اندر حاکم نظر آتی ہے، اگر ہم غور کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا پر توکل، ایثار، خود خواہی سے دوری،
یعنی امام ہمیشہ عدالت کو اور اسلامی معاشرے کے مسائل یعنی اس کے فائدے کو اپنی ذات اور شخصیت کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ بات قابل غور ہے، اس پر آپ غور کریں کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو شاید تاریخ یہ گواہی دیتی، تاریخ یہ فیصلہ کرتی کہ پیغمبر اکرم کے پرنسپلز، آپ کا ویلیو سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے معاشرے کے لیے، ایک وسیع اور عریض معاشرے اور سوسائٹی میں وہ پرنسپلز اور وہ ویلیو سسٹم عملی نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگرچہ حکومت اسلامی تشکیل پا چکی ہے، لیکن یہ حکومت ایک محدود حکومت ہے جس کا دائرہ ابھی جزیرۃ العرب بلکہ خاص طور پہ صرف مکے اور مدینہ تک ہے یا چند ایک جگہ اور۔ لیکن جس وقت مولا کائنات اس مسند حکومت پر آتے ہیں اس وقت حکومت اسلامی کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ اس زمانے کے جو سپر پاورز تھیں اس میں سے ایران مکمل طور پر عالم اسلام کا حصہ بن چکا ہے، اور روم کے بڑے حصے جیسے شامات اور فلسطین اور بصرہ یہ حکومت اسلامی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس وسیع معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر مختلف اقوام مختلف لوگ پائے جاتے ہیں، اس کے اندر اسی عدالت کو کہ جس کی بنیاد پیغمبر نے ڈالی تھی، اسی سوشل جسٹس کو یہاں پر عملی کرنا، اس کو اپلائی کرنا کہیں زیادہ سخت ہے۔ اور یہی امام کا شاہکار ہے کہ آپ نے دکھایا کہ جو پیغمبر کے اصول ہیں وہ صرف کسی ایک زمانے یا کسی ایک مختصر معاشرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں اور ہر سوسائٹی کے اندر وہ ایپلیکیبل ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اس وقت حاکم ہو، جو حکومت کے اوپر موجود ہو، وہ یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ ان اصولوں کو عملی کر سکے۔ امام اپنے خلافت کے شروع میں ہی اس بات کو بیان فرماتے ہیں ممبر کے اوپر جا کر کہ میں وہ سب کچھ جو کہ جو نے بیت المال سے ناحق لیا ہے اسے واپس پلٹاؤں گا، چاہے تم نے اس مال سے کنیزیں خریدی ہوں یا اس کو مہر کے طور پر ادا کیا ہو، جو کچھ بھی تمہارا حق نہیں تھا اور تم نے اسے لیا ہے وہ سب کے سب میں بیت المال کی طرف دوبارہ پلٹاؤں گا۔ اور امام سے جو لوگ ناراض تھے اس کی ایک اہم وجہ بھی یہی تھی کہ نہ صرف یہ تھا کہ امام اپنے زمانے میں بیت المال کو مساوی طور پر تقسیم فرماتے تھے، بلکہ جو پہلے گزر چکا تھا امام اس کو بھی واپس پلٹانا چاہتے تھے۔ اس مساوی تقسیم پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا۔ طلحہ اور زبیر اس کی بڑی مثال ہے کہ جنہوں نے آ کر آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے بیت المال میں سے ہمارے حصے کو برابر قرار دیا ہے دوسروں کے۔ اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہماری تلوار کے ذریعے سے اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکا، اور یہ لوگ کہ جو اب اسلام کے قدرت میں آنے کے بعد اس دور میں کہ جو مشکلات اور مصیبت کا دور نہیں ہے اس میں اسلام لائے ہیں، آپ ہمیں اور انہیں بیت المال سے برابر حصہ دے رہے ہیں۔ مولا جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ وجدت انا وانتما رسول اللہ یحکم بذالک، تم دونوں اور میں، ہم نے پیغمبر اکرم کو اسی طریقے اور روش کے اوپر پایا تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی وہ لوگ کہ جو جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر موجود تھے، اس کے ساتھ وہ لوگ کہ جو بعد میں کہ جب فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے، جب بیت المال تقسیم ہونے کی باری آتی تھی تو اس بیت المال میں سے پیغمبر سب کو برابر کا حصہ دیا کرتے تھے۔ جو جنگ کی غنیمت ہے وہ اپنی جگہ وہ مجاہدوں کا حق ہے، لیکن بیت المال میں سے حصہ برابری سے تقسیم ہوتا تھا، یعنی اپنی فضیلتیں اپنی جگہ پر، اس کا اجر خدا کے نزدیک محفوظ، لیکن یہ چیز باعث نہیں بنتی کہ بیت المال کے اندر سے کسی کو زیادہ حصہ دیا جائے۔
امام نے عدالت کی جب بھی بات آئی تو امام نے یہاں پہ کسی بھی چیز کی رعایت نہیں کی. پیغمبر کی طریقے سے یہاں پہ سب لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا اور اسی نے امام کے لیے مشکلات بھی کھڑی کی. نجاشی شاعر ہے کہ جو امام کی مدح میں اشعار کہتا ہے. جنگ صفین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو امام کی حمایت پر ابھارنے کے لیے بہترین اشعار کہے ہیں. لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, شراب نوشی کرتا ہے, اور اس کے بدلے امام اس کے اوپر جو اس کی حد ہے 80 کوڑے اس کو امام جاری فرماتے ہیں. امام کے اس عمل سے وہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر معاویہ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے جو دوست ہیں وہ آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے, حیف ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گیا اور ہمارے مخالف کیمپ میں چلا گیا. امام جواب میں فرماتے ہیں کہ فَهَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ, کیا وہ مسلمانوں کے فرد میں سے ایک فرد نہیں تھا؟ کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ وہ بھی ایک مسلمان تھا دوسرے مسلمانوں کی طرح؟ انتهَكَ حُرْمَةً مِّنْ حُرَمِ اللَّهِ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا كَانَ كَفَّارَتَهُ, اس نے خدا کی حد کو پامال کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر حد جاری کی جو اس کے گناہوں کا کفارہ تھی. اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد کے جو آپ کے رشتہ داروں میں سے اور آپ کی پشت پناہی کرنے والوں میں سے حساب ہوتا ہے, اس میں سے ایک شخص ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں اس کے اوپر حد جاری ہونا واجب ہو جاتا ہے. قوم کے بڑے مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور وساطت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے امام اس قضیے کو حل کریں اور اس حد کو جاری نہ کریں. مولا جواب میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے اختیار میں ہوا میں اسے ضرور انجام دوں گا. وہ لوگ خوش ہو کر واپس جانے لگتے ہیں. راستے میں امام حسن علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. امام کو قضیہ بتاتے ہیں. امام سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے کیا کہا. جب وہ امام کا جواب سناتے ہیں تو امام حسن کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ جیسے حد جاری ہو گئی. جب حد جاری ہوتی ہے تو وہ لوگ دوبارہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو کچھ آپ کے اختیار میں ہوا آپ اسے انجام دیں گے. تو مولا فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے ایسا ہی کہا تھا اور ایسا ہی ہے, لیکن یہ حد میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ حکم خدا ہے. یہ ہیں اسلامی حکومت کے اصول عزیزان محترم, جس کے اندر ایک اہم ترین چیز سوشل جسٹس ہے, عدالت کی رعایت ہے. یہ وہ اصول ہے کہ جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مظلوموں اور محروموں کی حمایت چاہے معاشرے کے اندر یا پھر جہانی سطح کے اوپر. اگر ہم مولا کی اس دور کو دیکھیں تو ہمیں وہ 3 چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ جو عام طور پر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. ویسے بھی مولا کائنات کو جامع الاضداد کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. مثال کے طور پر وہ شخص کہ جو انتہائی شجاع ہو اس کے اندر شفقت اور محبت کم پائی جاتی ہے, لیکن مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے اندر یہ ضد یعنی ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری صفات ایک ساتھ, اور وہ بھی ایک بہت ہی اعلیٰ درجے پر, شاید بلکہ یقیناً اعلیٰ ترین درجے پر امام کے اندر پائی جاتی ہے. اس دور کے اندر وہ 3 چیزیں کہ جو ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں اور عام طور سے ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں, وہ ہے ایک چیز ہے اس میں سے قدرت. امام کی قدرت یعنی امام کا محکم اور آہنی ارادہ, مشکل ترین جنگی حالات میں سپہ سالاری, اس کی مینجمنٹ, فکروں کو بلند اہداف کی طرف متوجہ کرنا اور مالک اشتر اور عمار جیسے لوگوں کی تربیت کرنا. یہ تمام چیزیں مظہر ہیں قدرت اور اقتدار کی. دوسری چیز مظلومیت, کہ جو عام طور سے اقتدار کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. نوجوانی کا دور کہ جب مکے میں ہے, مظلوم ہے, طرح طرح کی مشکلات, طرح طرح کی اہانتیں,
تمسخر، مذاق اڑانا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کے بعد آپ کی مظلومیت کا دوران خلافت اپنے اور دشمنوں کی طرف سے آپ کے حق میں جفا، اور پھر شہادت کے بعد ایک بڑے عرصے تک آپ کی قبر انہی دشمنوں کے خوف سے مخفی رکھی گئی۔ یعنی آپ کی مظلومیت آپ کی زندگی میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی وہ مظلومیت جاری ہے۔ تاریخ کے اندر ہمیں صرف 2 شخصیتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہیں سار اللہ کہا جاتا ہے۔ سار یعنی کیا؟ یعنی جب بھی کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس خون کے بدلے میں خون بہا طلب کریں، چاہے قصاص کریں چاہے بلڈ منی لیں۔ 2 شخصیتیں عالم اسلام کے اندر ایسی ہیں، ایک مولا کائنات اور ایک امام حسین علیہ السلام، کہ جو سار اللہ ہیں، یعنی جن کے خون بہا طلب کرنے والا خود خدا ہے۔ تیسری چیز کامیابی۔ کس طریقے سے کامیابی کے مولا کائنات اس تمام مشکل حالات اور اس تمام مصیبتوں کے درمیان کبھی بھی متزلزل نہیں ہوئے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، اور آپ نے ہمیشہ اس فیصلے کو انتخاب کیا کہ جو حق پر مبنی تھا، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کا یہ نورانی چہرہ اور بھی زیادہ تابناکی کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اسلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، لیکن آپ کی شخصیت کے گرویدہ ہیں، مجذوب ہیں اس شخصیت میں، جس کے اندر ایک اہم مثال وائس آف ہیومن جسٹس کی کتاب ہے کہ جو ایک عیسائی نے آپ کے اوپر لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اور ایسے مصنفین نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی عاشقانہ کتابیں آپ کے اوپر لکھی، اگرچہ وہ خود اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بہت ہی مختصر طور پر میں بیان کروں کہ امام نے جیسے خود فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا عمر تو کہ میں ان 3 گروہوں کے ساتھ جنگ کروں۔ کون؟ قاسطین، ناکثین اور مارقین۔ قاسطین جنگ صفین، قسطہ یعنی ظلمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، یعنی ان کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ اسلام کو ظاہری طور پر یہ قبول کر چکے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی بھی مولا کائنات کی حکومت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اس کے مخالف رہے۔ دوسرا گروہ ناکثین کا گروہ، وہ لوگ کہ جو بیعت کے توڑنے والے ہیں۔ یہ پہلے گروہ کے برخلاف وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں۔ یہ ایک تعبیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہیں، یہ اس حکومت تو قبول کرتے ہیں لیکن صرف وہاں تک جہاں تک اس حکومت میں ان کا حصہ ان کو ملتا رہے، یعنی ان کو اس حکومت کے اندر منصب ملے، مقام ملے، ان سے مشورے کیے جائیں، اس حکومت کے اندر جب تک ان کا حصہ باقی ہے یہ اس حکومت کو قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا حصہ اس حکومت سے قطع کر دیا جائے تو پھر یہ سامنے آ جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال طلحہ اور زبیر ہے۔ مارقین یعنی دین سے دور ہونے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں خوارج۔ یہ دین سے اس طریقے سے دور ہوئے کہ جس طریقے سے کمان سے تیر نکلتا ہے اور تیر اس کمان سے مستقل دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو صحیح نہیں سمجھتے، اسلام کے فہم میں عظیم انحراف کا شکار ہیں اور اپنی رائے کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ تمام واقعات کی کس طریقے سے یہ جنگ صفین میں وجود میں آتے ہیں اور امام کے لیے کن مشکلات کو کھڑا کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ اس کی تکرار ضروری نہیں۔ اہم چیز جو یہاں پر جو ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور ہم اس کو خود اپنے دور کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایسے افراد ہر دور میں اور ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جن کی فکر سالم نہیں ہوتی
اور وہ اپنی کج فہمی کی وجہ سے اسلام کی غلط تفسیر کرتے ہیں. لیکن ان افراد کو آرگنائز کرنا، ان کو ایک فارمل اسٹرکچر کے اندر لے کر آنا، ان سے ایک منظم گروہ تشکیل دینا، یہ ان کے بس کی چیز نہیں ہے. یہ اس کام کے لیے خود یہ کام انجام نہیں دیتے، بلکہ اس کام میں یہ اعلی کار بن جاتے ہیں کس کے؟ ان لوگوں کے کہ جو اسلام کو اصلاً قبول نہیں کرتے. اس لیے جب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اس کج فہمی کا اور اس انحراف کا شکار ہیں، یہ منظم طور پر ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر کے طور پر سامنے آئے ہیں، تو اس وقت ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں، شاید یہ خود اس چیز کا درک نہ رکھتے ہوں. تو عزیزان محترم، یہاں پر ہم نے مولا کائنات کی زندگی کے اوپر ہم نے ایک مختصر نظر ڈالی اور ہم نے امامت کے 2 دوروں کا جائزہ لیا. پہلا دورہ کہ جو خاموشی اور مدد کا دور ہے، اور دوسرا دورہ کہ جو قدرت کا اور حکومت کا دور ہے. یہ جو حکومت اور قدرت کا دور ہے، یہ مولا کائنات کی زندگی کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی جاری ہے. آپ کی زندگی کے ابتدائی یعنی خلافت کے ابتدائی چند مہینے، کہ جس کے بعد پھر وہ صلح کا واقعہ پیش آتا ہے، کہ جو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی اگلی آنے والی نشستوں میں اس کو ہم بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.